الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سورۃ العنکبوت والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اگر تم کبیرے گناہوں سے جن سے منع کیا گیا ہے تم بچتے رہو گے تو ہم تم کو بڑے اچھے گھروں میں داخل کریں گے، بڑے عزت والے اور شان والے وہ ان میں داخل کریں گے۔ اور سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان قریب ضرور بضرور ہم ان سے ان کی برائیاں دور کرتے رہیں گے اور ان کو ان کے اچھے عملوں کا بدلہ دیں گے۔ جو وہ عمل کرتے تھے، برائیوں بڑی والیوں سے بچتے تھے، نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ہم ان کو مدخلاً کریما، یہاں دنیا میں اگر ہم ان کو حکومت دیں دیں تو وہ اچھے اچھے کام کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور نمازیں قائم کرائیں گے اور اللہ کے حکموں کو نافذ کرائیں گے، اور جب اگلے جہاں جائیں گے تو ہم ان کو مدخلاً کریما، بہت عمدہ عمدہ گھروں میں ان کو ابد الآباد کی دنیا میں داخل کریں گے، اور ان کو وہ گھر ہوں گے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کبھی کسی دل پہ خیال و گمان گزرا ہوگا کہ ایسے بھی شانوں والے گھر ہو سکتے ہیں۔ تو وہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں تورات، زبور، انجیل، صحائف موسیٰ، صحائف ابراہیم اور آخر پہ قرآن مجید میں اس کے تذکرے موجود ہیں۔ کبیرے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور ان کبیرے گناہوں سے بچنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ تو وضو سے بھی ٹل جاتے ہیں، اور کسی دکھ مصیبت آ پڑنے پر بھی ان کی معافی ہو سکتی ہے۔ روزی کمانے کے چکروں میں بھاگتے دوڑتے بھی وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور یہ تمام طریقے ہو سکتے ہیں۔ لیکن کبیرے گناہوں جن کی 84 سے 85 کے قریب وہ تعداد ہے جن کو بڑے گناہ کہا گیا ہے، اور ان میں زبان کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ گناہ کے زبانوں میں یہ دیکھ لیں کہ جس کو غیبت کہا گیا ہے وہ بہت بڑی ایک بیماری کہیں یا ایک مصیبت کہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ منہ پر طنز کرنا یا کسی کے عیب لگانا یا کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کے بعد یہ اس کو ہوتے ہیں جو اس میں گناہ ہی نہ ہو اور اس پر الزام لگا دیا ہے جس کو تہمت کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی کے حق میں گواہی دینا ہو اور گواہی چھپا دی جائے، یا کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی جائے۔ یہ وہ بڑے گناہ ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا تھا تم اگر مجھے زمانہ دے دو کہ تم یہ دو جبڑوں کے درمیان زبان کو محفوظ رکھو گے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر دو ٹانگوں کے درمیان تم اپنے سیکس کی اور اپنی جنس کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہو تو میں ضامن ہوں تمہارا جنت میں داخلے کا۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان بڑے گناہوں سے بندہ بچنے والا بن جائے، تو پھر اچھے اچھے عمل کے بدلے میں خدا اس کو یہاں اچھی روزیاں بھی دے گا، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ کل کے ولاگ میں یہ کیا تھا کہ روزی کمانے کے لیے گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو گناہوں سے بچنے والا بچے گا تو پھر توبہ کرے گا نا، تو جو غلطیاں ہو گئے ان کی توبہ کرنے پہ اصرار کرے گا تو گناہ ولم یصروا علی ما فعلوا، وہ کسی گناہ کے اصرار پہ نہیں لگ جاتے، ادھر گناہ کیے جاؤ اور ادھر توبہ کیے جائے، یہ تو پھر مذاق اور تماشا ہوا نا۔ تو جو ولم یصروا گناہ پر وہ اصرار نہیں کرتے، جب ایک دفعہ توبہ کر لی تو اب ایسے ہی ہے کہ جیسے اس سے گناہ ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے دودھ کا گائے یا بھینس کے تھنوں میں واپس جانا ناممکن ہے، اسی طرح اس سے دوبارہ گناہ ہونا ایسے ناممکن ہو جائے، اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہو جائے کہ اب یہ گناہ میں نے توبہ کی ہے تو اب یہ نہیں ہوگا۔ نیکی کی باتوں کو ابلاغ کرنے والے بن جائیں تمام ہمارے سامعین اور ناظرین،
تو اس میں آپ کا پورا حصہ ہوگا۔ اور تو جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ آگے آئیں، آگے فارورڈ کریں، اور میرا چینل صفی الرحمن الوانی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس میں جتنے حصہ دار ہوں گے انشاءاللہ العزیز ہمیں جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو پورا ملتا رہے گا۔ نیکی کی بات کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جیسا کہ وہ خود کرنے والا نیکی کر رہا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔